السلام علیکم، میں مسعود حسن بٹ، آپ دیکھ رہے ہیں بی کے نیوز۔ یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بی کے نیوز پلس ایچ ڈی۔ اب چلتے ہیں بریکنگ نیوز کی۔ ایک بڑی خبر، تحریک لبیک موجودہ دور کی واحد سیاسی جماعت بن گئی جس نے اپنے تمام تر اکاؤنٹس اخراجات کی مکمل تفصیلات الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کروائیں اور قانونی ضابطے مکمل کیے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تحریک لبیک کو کلین چٹ دے دی۔ رکن مرکزی شورا تحریک لبیک انجینئر حفیظ اللہ ایلوی صاحب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اخراجات کیس میں تحریک لبیک کو کلین چٹ دے دی۔ حفیظ اللہ ایلوی میڈیا سے بات کرتے ہوئے، فیض آباد دھرنا جو نومبر 2017 میں ہوا تھا اور اس کے اوپر سپریم کورٹ کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 100 موٹو لیا تھا، یہ آج ہماری اس کی ہیئرنگ تھی اور اس سے تو یہ سوال ہوا تھا کہ جی ان کو فنڈنگ کون دیتا ہے، تو وہ فنڈنگ کا سوال اس کے اوپر 23 مئی 2019 کو کمیٹی بنی تھی ڈی جی لا کی چیئرمین شپ میں، اور اس میں جو ہے مسعود شیروانی صاحب اور ضمیر صاحب اس کے ممبر تھے۔ اس اسکروٹنی کمیٹی نے، جس کو ہم نے اپنے تمام معاملات جو تھے، جو کویسچن تھا سپریم کورٹ کا، اس کی وضاحت کر دی تھی، اور وی آر دا فرسٹ پارٹی وی کلیئرڈ دی اسکروٹنی آف پارٹی اباؤٹ دا فنڈنگ، کہ ہمارے آمدن و خرچ اور ہمارے ایسٹس لائبلٹیز اثاثات وہ کیا ہیں، تو وہ کلیئر ہو چکے تھے، اور اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے آرڈر کر دیا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے اوپر کسی قسم کا ان کی فنڈنگ کے اوپر شک نہیں کیا جاتا، انہوں نے اپنا سارا حساب دے دیا۔ دوسری بات یہ تھی کہ 100 موٹو کے سلسلے میں کہ ہمارے بارے میں وزارت داخلہ سے ایک رپورٹ مانگی گئی تھی کہ ہمارا کوئی کارکن یا ہماری قیادت میں سے ہمارا کوئی ایسا آدمی جو ہے وہ دہشت گردی میں یا اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی میں تو ملوث نہیں ہے، تو 19 جون 2019 کو نیکٹا سے ایک رپورٹ جو ہے آئی ہے، اور وہ نیکٹا کی رپورٹ جو ہے اس میں وزارت داخلہ نے ایک رپورٹ جمع کرا دی ہے کہ نن آف دا پرسن، نن آف دا ورکر، نن آف دا لیڈر آف تحریک لبیک پاکستان از انوالوڈ اور پروسکرائب ان 11EE، تو کسی قسم کی دہشت گردی یا اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان میں نہیں پائی گئی ہے، اور اس سے یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ تحریک لبیک کے ایک ایک بندہ جو ہے وہ ملک کے خیرخواہ اور ملک کے ساتھ مخلص ہیں، جبکہ جو فارن فنڈنگ کے جو کیسز چل رہے ہیں، جو ہمارے 100 موٹو کے اوپر جو ہے باقی پارٹیوں کو 23 مئی 2019 کو ایک سیکورٹی کمیٹی جو ہے وہ کنسٹیٹیوٹ کی گئی تھی، اور اس میں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ صرف تحریک لبیک کا حساب لیا جائے، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ 5 پارٹیوں کا حساب لیا جائے۔ 5 پارٹیوں میں جو سب سے بڑی پارٹیاں ہیں وہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون ہے، PPP یعنی جو زرداری صاحب کی پارٹی ہے، اور PPP جو بلاول بھٹو زرداری کی پارٹی ہے، اور اس کے ساتھ PTI اور تحریک لبیک پاکستان، یعنی ان 5 پارٹیوں کے بارے میں سیکورٹی کمیٹی بنائی گئی تھی 23 مئی کو۔ اب اس میں سے تحریک لبیک پاکستان تو اپنے حساب دے کر کلیئر ہو چکی ہے، جبکہ اسی سیکورٹی کمیٹی میں اکبر ایس بابر کا کیس بھی اس کا ریفرنس دیا گیا تھا کہ اب اکبر ایس بابر نے 2014 سے PTI کی فارن فنڈنگ کے اوپر جو ہے کیس کیا ہوا ہے، تو وہ کیس جو اکبر ایس بابر کا پینڈنگ ہے، اور فارن فنڈنگ کے حساب سے PTI اپنا حساب نہیں دے سکی ہے، بلکہ وہ اپنے بار بار ہائی کورٹ میں ریٹیں کر چکی ہے، اور 7 ریٹیں اس کی خارج کی جا چکی ہیں۔ 2014 سے وہ چلنے والا کیس ابھی تک سمیع اللہ کلیم اللہ کا وہ سلسلہ بنا ہوا ہے، وہاں سے کوئی چیز بھی سامنے نہیں آ رہی۔ تو ہمارا یہاں پہ یہ سوال ہے، ہم میڈیا کے سامنے یہ چیز پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جو پارٹی بھی اپنی جماعت کے فنڈز کا حساب نہیں دے سکتی ہے، وہ ملک کا حساب یا ملک کا بجٹ کیسے چلائے گی؟ تو ہمارا سوال ہے کہ ان پارٹیوں کی جتنی بھی سرگرمیاں ہیں، ان کی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں، ان کو سسپینڈ کیا جائے اس وقت تک جب تک کہ اپنی سیکورٹی کلیئر نہیں کرا لیتی، اور اگر یہ سسپینڈ نہیں کیے جاتے اور اسی طرح ملک کو جو ہے معیشت کو تباہ کیا جاتا رہا، تو پھر ہمارا اللہ ہی حافظ ہے۔ بہرحال آج میں نے نقل اپلائی کر دی ہے کہ ہمیں
جو بھی کارروائی ہو رہی ہے اس کی ہمیں نقلیں فراہم کی جائیں، چاہے وہ کیس اکبر ایس بابر کو ہو، چاہے وہ اسکروٹنی کمیٹی کو ہو. اگر ہمیں نقلیں دی جاتی ہیں تو ہم اس کیس کی اسٹڈی کرنے کے بعد اس کیس میں پارٹی بننے جا رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ملک کے جو وسائل ہیں یا ملک